7 آسمان ہیں. یہ جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. مرحومین و مرحومات کی روحیں یہ ہمارا جو آسمان دنیا ہے اس کے اوپر آتی ہیں. بحذاء دورہم و بیوتہم، وہ جو ان کے مرحومین یا مرحومات کے سابقہ گھر اور پسماندگان کے لواحقین کے موجودہ گھر، اس کے بالکل اوپر یہ ارواح آتی ہیں. وَيُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِصَوْتٍ حَزِينٍ بَاكٍ، یہ ارواح روتے ہوئے اور دردناک آواز میں اپنے لواحقین، پسماندگان کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو وہ پکارتی ہیں. یہ روحیں پکارتی ہیں روتے ہوئے دردناک آواز میں، یا اہلی، اہل اپنے تمام اہل خانہ کو پکارتی ہیں. ویا ولدی، اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پکارتی ہیں. ویا ابی ویا امی، والدین کو پکارتی ہیں. واقربائی، اور دوسرے رشتہ دار، بہن بھائی، چچا، خالہ، بھانجے، سب کو پکارتی ہیں. اور کیا کہتی ہیں وہ اپنی پکار میں؟ اعطفوا علینا یرحمکم اللہ، خدا تم پر رحم کریں، ہمارے اوپر مہربانی کرو. خدا تم پر رحمت نازل کرے، ہمارے اوپر مہربانی کرو. کس چیز کے ذریعے؟ بالذی کان فی ایدینا، اس مال کے ذریعے جو کل ہمارے ہاتھوں میں تھا اور بڑی محنتوں سے ہم نے کمایا تھا، وہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس عالم میں اس کا سخت حساب کتاب دے رہے ہیں. اس مال کے ذریعے ہم پر مہربانی کرو، جو کل ہمارے پاس تھا، محنتوں سے کما کے تمہارے حوالے کر کے آئے ہیں اور ادھر ہم حساب کتاب دے رہے ہیں. روایات میں ہے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جی یہ ہم حساب کتاب دے رہے ہیں. جی اور منفعت لغیر لنا، دوسرے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ینادی کل واحد منہم، ہر روح یہ پکار کے کہتی ہے کہ اعطف علینا بدرہم، ایک درہم کے ذریعے مہربانی کرو. آپ کی زبان میں روپیہ، اس ملک میں درہم، اس ملک میں پاؤنڈ، اس ملک میں ڈالر. او برغیف، رغیف روٹی چپاتی، اس کے ذریعے ہم پر مہربانی کرو. او بکسوتن، یا لباس کے ذریعے. یکسوکم اللہ من لباس الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس پہنائے. ثم، یہاں تک رسول خدا نے بیان کیا اور پھر رو پڑے. ثم بکى النبی، پھر آن حضرت نے گریہ فرمایا. وبکینا معہ، راوی کہتا آن حضرت کے ساتھ ہم نے بھی گریہ کیا. فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکائہ، یعنی گریہ اس قدر آپ نے گریہ کیا کہ آپ پھر مزید بول نہیں سکے اور پھر بڑی مشکل سے فرمایا. ثم قال اولئک اخوانکم فی الدین، یہ جو ہے نا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فصاروا ترابا رمیما بعد السرور، پہلے اس دنیا میں وہ دنیا کی چہل پہل میں وہ بھی شامل تھے، لیکن ابھی وہ بوسیدہ اور مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں. یا فینادون، جیا اور وہ حسرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ویلنا لو انفقنا ما کان فی ایدینا فی طاعت اللہ ورضائہ، یہ مال جو ہم نے کمایا تھا اس کو اگر ہم نے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا ہوتا، مسجد کی تعمیر میں، مرمت میں، مدرسہ یا امام بارگاہ، ہسپتال، کسی بھی کار خیر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ کمایا ہوا مال ہم نے خرچ کیا ہوتا، ما کننا نحتاج الیکم، ہم پھر تمہارے محتاج نہ ہوتے. اپنے لواحقین سے کہتے ہیں اگر ہم خرچ کرتے آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے. یا فیرجعون بحسرت و ندامہ، بڑی حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ یہ روحیں لوٹتی ہیں. وینادون، اور پھر آخری مرتبہ پکارتی ہیں اور کہتے ہیں اسرعوا صدقۃ الاموات، جلدی سے یعنی تاخیر مت کرو اور جلد از جلد اپنی خیرات اور صدقات سے اپنے مرحومین کی مدد کرو. اور یہ ایک آخری روایت ہے جو اس طرح مرحومین کو یاد کرنے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اعمال بجا لانے والے کے فائدے میں ہے. وہ روایت یہ ہے
من قرأ آیت الکرسی، جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے، جی ہم فیہا خالدون تک، وَأَهْدَى ثَوَابَهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور یہ دور بیٹھ کے بھی نہ کریں، جائیں قبرستان پر، زوروا امواتکم یا زوروا قبورکم فإنها تذکر الآخرہ، بلکہ روایت میں ہے میں تمہیں پہلے قبرستان میں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، مگر اب میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ قبرستان کی زیارت سے عالم آخرت یاد آتا ہے انسان کو۔ کیوں پہلے روکتے تھے؟ علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ چونکہ پہلے وہ جو لوگوں کے مرحومین تھے وہ اس دنیا سے مشرک مرے تھے، لہذا مشرک کی قبر پر جا کے اس کے لیے طلب مغفرت کرنا یا فاتحہ پڑھنا وہ اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب جب کہ تمہارے مرحومین مسلمان ہونے کے بعد اس دنیا سے اٹھے ہیں، لہذا جاؤ قبرستان پر۔ فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے اس کا ثواب اہل قبور تک پہنچائے، ایچ کے قبرستان یا G11، فإن اللہ تعالی یخلق بعدد کل حرف ملکا، مجھے اب اگلے جمعے تک یا موقع ملا تو ان حروف کو گنوں گا کہ جو آیت الکرسی میں ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ہم فیہا خالدون تک، فرماتے ہیں کہ جتنے حروف ہیں نا آیت الکرسی میں، اتنے اللہ تعالی یعنی حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، یسبحون لہ الی یوم القیامہ، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کا ثواب قبرستان میں دفن مومنین کے لیے ہدیہ کرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ وتستحب زیارت قبول المؤمنین فی عصر یوم الخمیس والجمعہ، جمعہ اور خمیس جمعرات اس کی عصر کو قبرستانوں کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے۔